بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جنرل سائنس کلاس 8 یونٹ نمبر 2 ہیومن نروس سسٹم. پچھلے ٹاپکس ہم پچھلے ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے والنٹری اینڈ انوالنٹری ایکشنز. ایکٹیویٹیز وچ آر پرفارمڈ ویلنگ آر کالڈ والنٹری ایکشنز. وہ سرگرمیاں جو اپنے مرضی کے مطابق کیا جائے اس کو والنٹری ایکشنز کہا جاتا ہے. مطلب جو کام انسان اپنے مرضی کے مطابق کرے وہ والنٹری ایکشنز ہیں. مثال کے طور پر واکنگ چلنا، رننگ دوڑنا، رائڈنگ بائسیکل چلانا، ایٹنگ کھانا کھانا، ریڈنگ اور سوئمنگ نہانا وغیرہ. یہ سب والنٹری ایکشنز ہے جو انسان اپنے مرضی کے مطابق کرتا ہے. on the other hand involuntary actions are not under اور کانشیس کنٹرول. دوسری طرف وہ کام جو انسان کے شعور کے کنٹرول میں نہ ہو، مطلب انسان کے مرضی کے مطابق نہ ہو، تو وہ انوالنٹری ایکشنز ہے، جیسے سنیزنگ چھینکنا، بریتنگ سانس لینا وغیرہ. Reflex actions, a sudden response to a specific stimulus without conscious control is called a reflex action. Reflex action بھی involuntary actions کی طرح ہے. A sudden response to a specific stimulus، ایک خاص سٹیمولس کو جو باہر سے انفارمیشن آتے ہے اس کو سٹیمولس کہا جاتا ہے. تو خاص سٹیمولس کو ایک اچانک جواب وداؤٹ کانشیس کنٹرول جو شعور کے کنٹرول میں نہ ہو از کالڈ اے ریفلیکس ایکشن. اس کو ریفلیکس ایکشن کہا جاتا ہے. A common example of reflex action is the withdrawal of hand on touching a hot object. ریفلیکس ایکشن کا ایک عام مثال یہ ہے کہ جب ہاتھ کسی گرم چیز سے لگ جائے اور واپس کھینچا جائے. What happens in your mouth when you smell, look, think of delicious food with an empty stomach؟ آپ کے منہ میں اس وقت کیا ہوتا ہے جب خالی معدے میں آپ کسی ذائقہ دار خوراک کی بوئی محسوس کریں یا اس کو دیکھیں یا اس کے بارے میں سوچیں؟ جواب یہ ہے کہ منہ میں میٹھا پانی آتا ہے. Have you ever noticed that shape and size of inner dark region of cat's eye change؟ آیا آپ نے یہ بات نوٹس کیا ہے کہ بلی کے آنکھ کا جو کالا حصہ ہے اس کا سائز اور شیپ چینج ہوتا ہے. What happens to the size of inner dark region pupil of your eyes when you go to bright light؟ آپ کے آنکھوں کے کالے حصے کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب آپ تیز روشنی میں جائے؟ تو کیا ہوتا ہے کہ آنکھ جو ہے وہ صحیح طرح سے کھل نہیں سکتا. ریفلیکس ارک جو سی والا شکل ہوتا ہے اس طرف یا ایسے، تو اس شکل کو ارک کہا جاتا ہے. اردو میں اس کو قوس کہا جاتا ہے. ریفلیکس ارک از اے پاتھ وے آن وچ نرو امپلس ٹریول فرام ریسیپٹرز ٹو دا افیکٹر. ریفلیکس ارک جو ہے یہ ایک راستہ ہے جس پر نرو امپلس مطلب باہر سے آنے والی انفارمیشن ریسیپٹر سے افیکٹر کو سفر کرتا ہے. The sequence of pathway of nerve impulse in reflex arc is as under. ایک ریفلیکس ارک میں نرو امپلس مطلب باہر سے آنے والے جو انفارمیشن ہے وہ اس سلسلے سے سفر کرتا ہے. سب سے پہلے سینس ارگن مطلب ریسیپٹرز جو حواس خمسہ ہے وہ نرو امپلس کو محسوس کرتا ہے. پھر سینسری نیورون جو ہے اس پیغام کو انٹر نیورون تک لے جاتا ہے جو سینٹرل نروس سسٹم میں موجود ہے. پھر موٹر نیورون کے ذریعے یہ پیغام واپس آتا ہے افیکٹرز کو، جو یا مسل ہو یا کوئی گلینڈ ہو. یہاں دیکھیں نمبر 1 ریسیپٹر جو ہے وہ انفارمیشن کو موصول کرتا ہے. پھر یہ سینسری نیورون کے ذریعے انٹر نیورون تک جاتا ہے سینٹرل نروس سسٹم کو، پھر موٹر نیورون کے ذریعے واپس افیکٹر کو آتا ہے. ایکٹیویٹیز ٹو کیپ یور برین ہیلتھی. ایکٹیویٹیز ٹو کیپ یور برین ہیلتھی.
دماغ کو صحت مند رکھنے کے لیے سرگرمیاں. اسٹیئنگ ہیلتھی از ناٹ اونلی اباؤٹ ایکسرسائزنگ آن یور باڈی. صحت مند رہنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بدن کو ورزش دیں، بٹ اباؤٹ ایکسرسائزنگ یور برین ایز ویل. لیکن دماغ کو بھی ورزش دینا چاہیے. یور برین نیڈز ایکٹیویٹی ٹو اسٹے ہیلتھی اینڈ ٹو پریسرو میموری. آپ کے دماغ کو صحت مند رہنے کے لیے اور یادداشت کی حفاظت کرنے کے لیے دماغ کو سرگرمیوں کی ضرورت ہوتی ہے. Here are some activities you can do to help keep your brain sharp. یہ کچھ ایکٹیویٹیز ہے جو دماغ کو تیز رکھنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے. نمبر 1 ایکٹیویٹی جو ہے وہ لرن، سیکھنا. نیور اسٹاپ لرننگ. لرننگ جو ہے سیکھنا، وہ کبھی بھی اسٹاپ مت کرو. فائنڈ ویز ٹو انگیج ود ادرز اینڈ ایجوکیٹ یور سیلف. دوسروں کے ساتھ مشغول ہونے کے لیے راستے تلاش کرے اور اپنے آپ کو تعلیم دے. آنسر کویسچنز، سوالات کی جوابات. پٹ یور سیلف ان سچویشنز، اپنے آپ کو ایسے حالات میں رکھے ویئر یو آر ریکوائر ٹو تھنک آن یور فیٹ، جہاں آپ کو اپنے پیروں پر سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹرائی سم تھنگ نیو، کچھ نئے کرنے کی کوشش کرے. ٹرائی نیو تھنگز، نئے چیزیں جو ہے اس پر ٹرائی کرے. دیٹ ریکوائر یور برین ٹو لرن اینڈ گرو، جس کو آپ کی دماغ کو سیکھنے اور بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ڈیبیٹ، بحث. ڈیبیٹ وداؤٹ گیٹنگ اینگری، غصے کے بغیر بحث کرے. ہیلتھی ڈیبیٹ فورس یو ٹو تھنک، ایک صحت مند بحث آپ کو سوچ کرنے پر مجبور کرتی ہے. ایکسرسائز، ورزش. اینی فارم آف ایکسرسائز انکریز بلڈ فلو ٹو دا برین. ہر قسم کا ورزش جو ہے وہ دماغ کو خون کا بہاؤ تیز کرتا ہے. اینڈ میکس یور برین مور ایفیشینٹ، اور آپ کے دماغ کو زیادہ مؤثر بناتی ہے. ریڈیوس اسٹریس، ذہنی تناؤ یا ذہنی دباؤ کو کم کرے. ڈو اسٹریس ریلیونگ ایکٹیویٹیز، ذہنی تناؤ کم کرنے والی سرگرمیاں کرے. لائک پینٹنگ، جیسے پینٹنگ، آفرنگ پریئرز، نماز ادا کرنا. یوگا، یہ ایک قسم کی ورزش ہے. ماؤنٹین ہائکنگ، پہاڑوں پر پیدل چڑھنا. فیلڈ گیمز ایٹسٹرا، میدانی کھیلے وغیرہ. نوٹس دا ڈیٹیلز، تفصیلات پر غور کرے. ٹیک ٹائم ٹو آبزرو دی سائٹس اینڈ ساؤنڈز اراؤنڈ یو، اپنے ارد گرد مناظر اور آوازوں کی مشاہدے کو وقت دے. اینڈ دین ٹیل ادرز اباؤٹ دیم، اور پھر دوسروں کو اس کے بارے میں بتائے. ری ڈیکوریٹ، دوبارہ سجانا. پینٹ اے وال ان یور ہوم، اپنے گھر میں کسی دیوار کو رنگ دے. ری ارینج یور فرنیچر، جو فرنیچر ہے اس کو دوبارہ ترتیب میں رکھے. اینڈ ہینگ نیو پکچرز، اور نئے تصاویر جو ہے اس کو آویزاں کرے. یہ کچھ ایکٹیویٹیز ہے جو دماغ کو ورزش دینے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. باقی یونٹ نمبر 2 جو ہے اس کا مکمل ایکسرسائز نیکسٹ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.